اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ فجار اور گنہگار ان کے دلوں کے اوپر رین لگا ہوا ہے، زنگ لگ گیا ہے، اس لیے آپ کیسی ہی بات دین کی کیوں نہ کرو وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو بل ران، دونوں کے بیچ میں قرآن مجید میں لفظ سکتہ لکھا ہے، اور سکتہ کہتے ہیں سانس جاری رکھتے ہوئے آواز بند کرنے کو، گویا رکنا ہے۔ تو قرآن میں یہاں پہ ایسا بل رانا میں کیوں سکتہ لکھا، یہ سوال تھا۔ تو تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باریک نکتہ لکھا ہے اس کا، اور اس نکتے کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمے کو بیان کیا کہ لفظ بل جو ہے وہ اضراب عن الاول کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے جو بات کہی ہے اس سے الٹی بات کرنی ہے۔ زید بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یا یہ کہ میں نے جو بات کہی وہ درست ہے، بلکہ اس سے بڑھیا یہ ہے۔ تو بل کا جو لفظ ہے اضراب عن الاول، پہلے سے گبنا ہے۔ تو ان الفاظ کو جہاں کہیں بھی پیش کرتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں، اکثر تو فوراً بول لیتے ہیں بلکہ بات یہ ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا رک کے بولتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی چیز کی کراہت کو بتلانا نہ ہو، حقارت کو بتلانا نہ ہو، اور کوئی مصلحت نہ ہو تو ایسے موقع پر جلدی بول دیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی مصلحت ہوتی ہے وہاں تھوڑا رک کے بولتے ہیں۔ یہاں پر ایک مصلحت تھی، مصلحت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو، نبی کے پیغام کو اساطیر اولین کہتے تھے، اگلوں کے افسانے کہتے تھے، اگلوں کے واقعات کہتے تھے، قصے کہانیاں کہتے تھے۔ تو یہ تو الٹی بات تھی، غلط کہہ رہے تھے۔ تو اب ان کی حالت کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ اس کو ایسا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یار بات ہی چھوڑ دو ان کے تو دل ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ بل ران علی قلوبہم، کہ یہ بتلانے کے لیے بیچ میں سکتہ لائے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب اس کو، ان کی حالت کو اس طرح سے سمجھو کہ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، جیسے ہمارے ان ملکوں میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو سردی لگ گئی ہے، ناک بہہ رہا ہے، وہ نہیں کہا کہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں کرتا۔ جیسے خاص طور پہ یہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے، اب پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، وہ سہتی رہتی ہے، لیکن جب وہ بیماری گھر کر جاتی ہے اور بہت زیادہ حد پہ چلی جاتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ اب تو دکھانا ہی پڑے گا کسی ڈاکٹر کو۔ اب کیا دکھائیں گے، وہ تو حد سے بڑھ گیا۔ اگر پہلے ہی دن اس کا علاج کیا جاتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ یہ ایک مثال ہے کہ آدمی طبیعت کے بگڑنے کو خیال میں نہیں لاتا کہ تو ہوتا رہتا ہے، نہ کھانے پینے میں کوئی بے اعتدالی چھوڑتا ہے، اپنا کھانا چلتا ہی رہتا ہے،
نہ دوا دارو کی کوئی تدبیر کرتا ہے. جب بیماری گھر کر لیتی ہے تب ادھر ادھر بھاگتا ہے. اور یہ جو بیماری ہے وہ سوائے اطباء روحانی کے، انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء اعظام کے اور کوئی نہیں بتلا سکتا. ہاں، یہ جو روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کی جان لے لیتی ہے. ایک آدمی تھا، اس کو اپنے پڑوسی سے بہت حسد تھا، حسد بہت تھا، جیلسی تھی. اس کو چین نہیں تھا، اس کو یہ تھا کہ اس کو میں کیسے گراؤں. لیکن اس کی جو آگ تھی وہ بجھتی نہیں تھی. اس کے یہاں جو ملازم کام کرتا تھا، نوکر جس کو غلام کہتے ہیں، آج کے زمانے میں تو وہ نہیں ہے لیکن وہ غلام، سلیو جس کو کہتے ہیں، اس نے اس کو یہ کہا کہ دیکھ، ایک کام کرنا، تیری آزادی میں چاہتا ہوں، تو ایک دن تلوار لے کر میرے ٹکڑے کر کے تھیلے میں ڈال کے پڑوسی کے گھرے ڈال دینا، اور پھر تو آزاد. تو ایسا ہی ہوا، اس نے اس کو کیا اور بھاگ گیا، نکل گیا، اور وہ پڑوسی پھنس گیا. تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی اپنا بھی نہیں سوچتا کہ میرا کیا ہوگا. لیکن یہ جب کیا ہے، دھیرے 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 بیماری بڑھتی ہے، اور جب بیماری اوپر چلی جاتی ہے پھر بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں. ہم کو سر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو تو ڈاکٹر دیکھیں گے. لیکن کسی کے پاس اچھا سپنا دیکھیں گے، فوراً مولانا کے پاس جائیں گے، مولانا کچھ سپنا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کچھ آگے ملنے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، اس کا یا تو اس کو یہ سننے کا شوق ہوتا ہے کہ مولانا کچھ اچھی بات سنا دے ہیں، اس لیے سپنا. جیسے کہا نا، حبیب کو سناؤ یا لبیب کو سناؤ. خواب اپنے کسی حبیب کو سناؤ یا لبیب کو سناؤ. حبیب ہوگا تو کوئی اچھی بات بتلائے گا، لبیب ہوگا تبھی کچھ سمجھ کے بات کرے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں اخلاقی، اس کے لیے کوئی نہیں چاہتا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کا زنگ لگا ہوا ہے، اب یہ کبھی نہیں سمجھیں گے. تو کہا بھئی سمجھنے کی ایک شکل تو ہو سکتی ہے. کہا کیا؟ کہا مر جائیں، اور مر جانے کے بعد قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوگی، اس تجلی سے ہی سب چمک اٹھے. تو کہا یہ ایک شکل ہو سکتی. قرآن کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اس دن پردوں میں رکھے گئے، ان کو پردوں میں رکھا جائے گا. یومئذ لمحجوبون، وہ حجاب میں رہیں گے، اللہ کے سامنے نہیں آ سکیں گے، دیدار الہی سے محروم رہیں گے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. ہاں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. عام مومنوں کو جمعہ تو جمعہ، جمعہ تو جمعہ. پتہ نہیں، میں نے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب علم کلام کے اندر یہ دیکھا کہ عورتوں کو عیدین میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوں گے. باقی اور کسی کتاب میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام مومنوں کو جمعہ تو جمعہ. اور کچھ ایسے خواص ہوں گے جن کو دن میں 2 مرتبہ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جب چاہیں گے دیدار ہوگا. لیکن ایک جماعت جو معتزلہ کی ہے، معتزلہ کی، وہ دیدار الہی کے قائل نہیں ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف نظر ڈالے ہوئے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، نظر کے معنی دیکھنا، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے.
وہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی قرآن کی آیت لاتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ بڑا باریک بھی ہے، باخبر ہے. لیکن ان کو یہ کہیے کہ ادراک کے کیا معنی ہوتا ہے؟ ادراک کے معنی ہے پورا اچھی طرح سے دیکھ لینا، ادراک پورا سمجھ لینا. وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. لا تدرکوا الابصار، یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. ایک تو دنیا میں بھی نہیں کر سکتی اور پورا حقیقت تو کیسے معلوم کر سکیں گے؟ تو یہ تو قرآن کی آیت دونوں کی طرف سے ہے کہ ادراک کا معنی دوسرا ہے، وہ معنی لے رہے ہیں. دیکھنا. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کو چاند کو دیکھتے ہو. یہ حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، اسی کی تفصیل اور وضاحت سمجھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ لیست فی سحابہ. کہا کہ تم لوگ دن دہارے دوپہر کے وقت بدلی نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کچھ دھکا پیل کرتے ہو، دھکا مارتے ہو کہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھ. قالوا لا، کہا نہیں، ایسا تو نہیں. فرمایا کہ هل تضارون القمر لیلۃ البدر لیس فی صحابہ. صحابۃ ان کے معنی بدلی، وہ صحابہ سواد کے ساتھ، یہ سین کے ساتھ. کہا 14ویں کی رات ہو، چاند نکلا ہوا ہو، بدلی نہ ہو، اس کو دیکھنے میں کچھ دھکا پیل ہوتی ہے؟ کہا نہیں. فوالذی نفسی بیدہ، حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے آپ لا تضارون فی رؤیت ربکم الا کما تضارون فی رؤیت احدہما. جیسے سورج اور چاند کے دیکھنے میں آپ ایک دوسرے کو دھکا نہیں مارتے، کہا ایسے ہی اپنے رب کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی ایسے دھکا نہیں لگے گا. یہ روایت ہے اور روایت بھی مسلم شریف کی ہے. تو رؤیت باری تعالیٰ ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو مجھے ہرگز. یہ ان کی دلیل ہے معتزلہ. لیکن اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہرگز نہیں دکھ سکتا. میں لن ارا نہیں فرمایا کہ میں ہرگز دکھ نہیں سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یعنی تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ لے. سمجھ رہے؟ فرق ہے یہ. لن کا جو لفظ گرامر کے اعتبار سے آتا ہے وہ وجود، وہ عمل کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ امکان کا انکار نہیں کرتا ہے. امپاسبل نہیں کہتا. تم نہیں دیکھ سکو گے اس لیے کہ تم میں طاقت نہیں ہے. وہ اب آخرت کے اندر دیکھیں گے تو وہ دوسری دنیا ہے. اگر انہی چشموں کو پہن کے میں سمندر میں نہانے کے لیے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ دکھے گا کچھ نہیں. لیکن اس کے چشمے الگ آتے ہیں. نہیں، اس کے چشمے الگ ہوتے ہیں نا اندر پانی میں جانے کے. تو یہ اسی دنیا کی بات ایسی ہے کہ ان چشموں سے ایک چشمہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے کا ہوتا ہے، اور ایک چشمہ شوق کا ہوتا ہے. وہ چشمہ یہاں کام نہیں لگ سکتا، یہ وہاں نہیں کام لگ سکتا.
تو یہ اسی دنیا کی بات ہے تو وہ تو دوسری دنیا ہے، وہاں کی آنکھیں بھی پوری طاقت میں آ جائے گی، سارے اعضاء طاقت میں آ جائیں گے، ہیں کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا، ہے سب پوری طاقت کے ساتھ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں رہا ایک سوال ہی، وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دکھنے والی چیز کا کسی جگہ کے اندر ہونا ضروری ہے، کسی خاص سمت میں ہونا ضروری ہے، اور اس چیز کا جسم ہونا ضروری ہے، جسم کے بغیر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دو سوال باقی رہ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سمت کو کس سمت میں مانو گے، جگہ کو کس جگہ میں مانو گے؟ اگر جگہ کے بارے میں بولتے جگہ کہاں جگہ کس جگہ پر ہے؟ جگہ کو کسی جگہ میں تلاش نہیں کرتے اور جہت کو جہت میں تلاش نہیں کرتے۔ تو دیکھو یہ شروط عادیہ میں سے عامتاً یہ کنڈیشن ہوتی ہے، جس کسی چیز کو دیکھنا ہو تو اس کی باڈی ہونی چاہیے، جس کسی چیز کو دیکھنا ہو کسی جہت میں ہونا چاہیے، لیکن عقلاً یہ ممکن ہے کہ ساری شرطیں پائی جائے لیکن دکھنا نہ پایا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ علم کلام میں اس کی مثال یہ بھی کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے میں چوہا نکلتا ہے، بلی کو دکھتا ہے، ہم کو نہیں دکھتا ہے، حالانکہ وہ جسم ہے چوہا، اس کے ساتھ ساتھ جہت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اور ایک آدمی کو جن لگا ہوا ہے، وہ کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، ارے بھائی کچھ نہیں دکھتا، تجھے سب دکھ رہا ہے، ارے مجھے دکھ رہا ہے، تو اس کو دکھ رہا ہے اور ہم کو نہیں دکھ رہا ہے، تو جسم ہوگا تبھی دکھے گا، کسی جہت میں ہوگا تب بھی دکھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے تھے وحی لے کر، حضور دیکھتے تھے لیکن سب نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ ساری مثالیں ہیں، اور دیکھو یہ دین ہے نا، الحمدللہ پورا پروف ہے، دلیلوں کے ساتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جتنی باتیں ہیں وہ واقعتاً پکے اور مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام شرائط کے بغیر بھی نظر آوے۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ابو بکر بن فورق کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ شیخ ابو سہل سے رؤیت باری تعالیٰ کے جواز کے بارے میں پوچھا کہ عقلی طور پر آپ بتاؤ، عقلی، میں نے قرآن و حدیث تو آپ کو بتا دی، کہ عقلی طور پر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شوق المؤمنین الی لقائہ، ہر ایمان والا اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں ارادہ مفرطہ کو، یعنی بہت بھاری شوق، ارے یار آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا ہمیں، تو اس کو ارادہ مفرطہ کو کہتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا ہوا ارادہ ہو، ایک تو ارادہ اور آگے بڑھا ہوا، اس کو شوق کہتے ہیں۔ اور ارادہ امپاسبل چیز کا کبھی نہیں ہوتا، پاسبل چیز کا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ بھی پاسبل ہے، اور ہر ایمان والا جو آزاد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ تو اس سوال کرنے والے سے آپ نے فرمایا کہ تیرے جیسا آدمی اگر شوق نہیں رکھتا وہ الگ بات ہے، باقی ہر ایمان والے کو شوق ہوتا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دار فانی ہے، یہاں سب چیزیں فنا ہونے والی، انسان کا جسم بھی ختم ہو جائے گا تو نیا جسم دیا جائے گا، نئی باڈی ہوگی، کیونکہ نئی دنیا میں رہنے کا ہے، دوسری دنیا جنت ہوگی اس میں رہنے کا ہے، تو باڈی کے پارٹ بھی ویسے رہیں گے، سب چیز کی طاقتیں بڑھ جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کے ذائقے بھی
الگ ہو جائیں گے، اس کے پاور بھی الگ الگ ہو جائیں گے. یہ تو ساری مثالیں ابھی بھیجی ہے. جو ایپل ہم کھا رہے ہیں، جو دنیا کا کیلا اور یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، وہ تو صرف نمونہ ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تم نے کھا لی، وہاں پہ دوسری ایسی ہی ملے گی. لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قرآن میں ہے. ہاں، وہ جب ان کو کھائیں گے تو کہیں یار ہمیں تو ایسا تو دیکھا کہ یہ ایسا ملتا جلتا، وہ نہیں ہے. ہر چیز کا ذائقہ الگ ہو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں. وہ جو سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ صاحب کشاف کا کہنا یہ ہے کہ ان کو دو اس سے روکا گیا کہ تمہاری کیفیت جو رین کی ہو گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسی رہی تو اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں معتدین اسیم کا تذکرہ کیا ہے. جو بہت کہتا تھا لوگوں کو کہ جنت میں مجھے بہت کچھ ملے گا، اگر دنیا نہیں، اگر آخرت بھی رہی تو اللہ تعالیٰ مجھے مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا. اور یہ کہتا تھا کہ میں تو نہیں سوچتا کہ قیامت آوے. لَرُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر آخرت رہی بھی تو دنیا سے بڑھیا چیزیں مجھے ملے گی وہاں پہ. جب یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا. یہ قرآن مجید میں اس نے جو کچھ خیال باندھے تھے کہ دنیا میں جو ملا ہے اس سے بڑھیا ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو معتزلہ کا جو فرقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو مانتا نہیں ہے. وہ نہیں کہتا بھائی ان کو نہیں ہوگا نصیب، ہم تو مانتے ہیں. تو جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، نہیں مانگتا اس کو نہیں ملے گا. وہ ایک بزرگ تھے عبداللہ ابن سلام، کوئی امام کے ہی شوافی مالکی کسی اس کے ہیں. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. ہم تو مانتے ہیں کہ ملتا ہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ کیسا؟ کہا میں جو مانتا تھا وہ غلط تھا، کہ جو ملتے ہیں ثواب نہیں ملتا ہے. وہ میں سوچتا تھا یہاں تو مل رہا ہے لوگوں ہے. تو بھائی ایسا ہی ہے کہ جب دنیا میں وہ مانتے نہیں کہ دیدار ہوگا تو نہیں ہوگا تم کو. اور اگر ہم مانتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی ہوا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایمان آخرت کا ہے اور آخرت ہوگی، یہ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوگا تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن جو نہیں مانتے اور جب وہاں آخرت کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ہلہ بن ہو جائے گا ہے کہ یار یہ تو سب دکھ رہا ہے، جو کیا تھا سب کا حساب ہو رہا ہے، تو پھر وہاں کہاں جائیں گے عمل لینے کے لیے؟ تو سوال اب یہ ہے کہ معتزلہ نہیں مانتے تو اس آیت کا مطلب وہ کیا نکالیں گے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. وہ اس آیت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے پردے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت سے پردے میں رہیں گے. تو امام تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب موجود سے کام چلتا ہو تو محذوب کی ضرورت نہیں ہے. جب آیت میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں اسی سے میننگ نکل رہا ہے تو باہر سے لانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک گرامر کی بات ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ جب مذکور سے کام چلتا ہو تو محذوب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو معتزلہ کے مختلف عالموں نے مختلف معنی بتلائے. صاحب کشاف نے کہا کہ یہ تو ان کی رسوائی بتلانے کے لیے. بھائی رسوائی کیوں بتلائی؟ رسوائی کیوں؟ کیسے رسوائی ہوئی؟ ان کو دیدار سے محروم رکھا جائے یہی تو رسوائی ہے. صاحب کشاف نے یہ کہا. اور ابو مسلم کہتے ہیں کہ ان کو قریب نہیں کیا جائے گا، محجوب رکھ. ارے بھائی قریب نہیں آئیں گے یعنی دکھیں گے نہیں. مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کی تامک تویا ان لوگوں نے یہاں پہ لگائی ہے معتزلہ نے. الغرض
اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی لذت ہوگی قیامت کے دن، وہ لذت تابع ہوگی اللہ کی معرفت سے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت دنیا میں ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ بات یاد رکھو، سمجھ رہے میری بات کو؟ دیدار اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھیا جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ بندو میں نے تمہیں دیا، کچھ کمی تو نہیں، کچھ مانگتے ہو؟ کہ اللہ کیا نہیں دیا ہے، سب تو دیا ہے، سب تو دیا ہے آپ نے۔ کہا مانگو کچھ۔ وہاں بھی علماء کو ڈھونڈیں گے کہ کہیں کچھ بتاؤ یا کیا مانگنے کا ہے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی، تو کہیں گے بھئی اللہ کا دیدار باقی ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب دیدار نصیب ہوگا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرد بھی جب اللہ کا دیدار کر کے ایسے آئیں گے ایسے، تو ان کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے۔ عورتیں پوچھیں گی کہ پتہ نہیں تم جو گئے تھے اس میں کچھ اور ابھی میں بہت بڑا فرق ہے، تو مرد بھی عورت کو کہے گا کہ تیرا بھی بدلا ہوا ہے چہرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسی لذت ہے، اور وہ لذت بڑھے گی کیسے؟ جتنا تمہارا سینس بڑھے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی کھانے کے لیے افطاری میں جب بیٹھیں گے اور شام کو جب لیمب کا گوشت آئے گا، تو وہ آدمی جس کا پہلے سے ہی نزلہ زکام کھانسی لگا ہوا ہے اس کو کوئی لذت نہیں ہوگی، احساس نہیں ہوگا کہ یہ کیسا پکا ہے۔ لیکن جس کا سینس صحیح ہے اور جس کی طبیعت صحیح ہے، بیمار نہیں ہے، اس کو اس کی صحیح لذت ہوگی کہ اس میں مرچا کم ہی یا صحیح پکا ہے، کیا ہے صحیح کرے۔ اب یہ سینس دنیا کے اندر کیسے پیدا کرے؟ کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ سے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ کہا کہ یہ جتنا تمہارا مضبوط ہوگا، اللہ تعالی وہاں پہ اس کا دیدار میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، جنت والوں کو اللہ تعالی یہ پوری دنیا کی ایک روٹی بنا کے کھلائیں گے۔ کیوں کھلائیں گے؟ کیوں کھلائیں گے؟ اس لیے کہ بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے جنہوں نے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ کے خاطر چھوڑ دی تھی کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، اپنی لذت کے لیے، اپنے نفس کو کچلنے کے لیے۔ تو اب یہ دنیا کا خلاصہ اور نچوڑ بنا کے اس کی روٹی بنا کے کھلائی جائے گی، تاکہ اس سب کو جو بھی کھائیں ان کو اس کا دنیا کی چیزوں کا ایک احساس ہو جاوے کہ وہ چیزیں کیسی تھی۔ اب پھر جنت کی نعمتیں ملے گی تو وہ فرق کر پائیں گے کہ دنیا کی جو چیزیں تھی اس میں کیا ذائقہ تھا اور یہ جنت کی چیزوں میں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہوگی، یاد رکھو جنت میں جتنی بھی نعمتیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ لا نسبت لنعیم ما فی الجنت الی نعیم النظر الی وجہ الاعلی سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے میں جو لذت حاصل ہوگی، اس لذت کے مقابلے میں جنت میں ملنے والی ساری نعمتوں کی کوئی آپ ان دونوں کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، کوئی کمپیر نہیں کر سکتے آپ دونوں میں، کیونکہ یہ جو دیدار کا جو کی نعمت ہے وہ تو اسی طرح سے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی ان ساری نعمتوں کا آپ کمپیر کریں اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ، کوئی حیثیت نہیں دنیا۔ ہاں علم، معرفت، محبت اللہ کی، یہ ایسی نعمتیں ہیں، اس لیے مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ رات کو کتاب کھول کے ایسے بیٹھتے تھے، اور کتاب پڑھتے پڑھتے جب کوئی چیز ان کے دماغ ایسے کھلتی تھی تو ایسا کہتے تھے این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور خدا کی قسم یہ ایک ایسی لذت ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ علم کی جو لذت ہوتی ہے نا، نالج کی جو لذت ہوتی ہے، وہ آپ بڑھیا سے بڑھیا آپ پلاؤ کھلا دو یا بڑھیا سے بڑھیا
کباب کھلا دو، اس سے زیادہ لذت علم کی ہے، لیکن وہ وہی جان سکتا ہے کہ جس کو اس کا احساس ہو، جس نے اس کو سمجھا ہو، پرکھا ہو۔ اس لیے میں نے جیسے کہا، جب دنیا کی ساری نعمتوں میں بڑھیا نعمت اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، اور جنت میں ساری نعمتوں میں سب سے بڑھیا نعمت اللہ کا دیدار، تو ظاہری بات ہے جتنی محبت اللہ کی زیادہ، جتنی معرفت اللہ کی زیادہ، اتنا ہی اللہ کی لذت میں دیدار، اللہ کے دیدار میں لذت زیادہ ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ لوگ روک دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، ان کو محروم رکھا جائے گا۔ تو یہ معتزلہ یہاں پہ رحمت مان رہے ہیں، اور اسی رحمت کے تحت بہت ساری باتیں ان لوگوں نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بتلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ محروم رہیں گے، تو دوسرا مطلب کیا نکلا؟ ان لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ محروم رہیں گے دیدار سے، تو اس کے مقابلے میں مومن لوگ محروم نہیں رہیں گے، وہ بہراور رہیں گے۔ یہ بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو محروم رکھے گا اپنے دیدار سے ناراضگی کی وجہ سے، تو جس سے راضی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی گریڈ کے ساتھ ہوگا۔ کسی کو ہر وقت نصیب کہ کبھی بھی جا سکتا ہے، کسی کو دن میں 2 مرتبہ، تو کسی کو ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار بار بار نصیب کرے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب خدا کے دشمنوں کو محروم کر دیا گیا، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ ان کو پردے میں رکھے گا دشمنوں کو، تو دوستوں کو کہاں رکھے گا؟ دوستوں کو سامنے رکھے گا۔ دوستوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بہراور فرمائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے قیامت کے میدان میں وہ محروم ہو گئے، اب معتزلہ کے لحاظ سے چلو رحمت سے محروم ہو گئے، اب ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے ٹھکانے میں چلے جاؤ، اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، داخل ہوں گے، تو انہوں نے چونکہ قیامت کا انکار کیا تھا، وہ انکار کر رہے تھے کہ کچھ قیامت آنے والی نہیں ہے، ایک خاموخواہ کی باتیں لوگوں نے کہہ رکھی ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت آئے گی، کچھ نہیں ہے، اور کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ تاکہ لو ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ قیامت جس کا تم لوگ انکار کرتے تھے، یہی ہے جسے بھاگا کرتے تھے۔ یہ ڈبل عذاب ہے۔ کیا یہ جو کہا جائے گا وہ ڈبل عذاب ہے؟ کیسے ڈبل عذاب؟ دیکھو، ایک فزیکل پنشمنٹ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا مینٹل، دماغی سزا ہوتی ہے۔ کسی کو پیٹ دیا، ایک سزا ہو گئی، لیکن 100 کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ صاحب ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ ان کو یہ جو کہا جائے گا کہ یہ ہے قیامت کا دن جس کا تم انکار کر رہے تھے، تو یہ جو دماغ کے اوپر جو سزا لگے گی، ان کو بہت برا لگے گا کہ یار ہمیں ایک تو سزا تو دی گئی اور پھر سے ڈانٹا بھی جا رہا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جھوٹ جانتے تھے۔ یہ عذاب عقلی ہے، تو عذاب حسی، عذاب عقلی، دونوں طرح کا عذاب ہوگا۔ جس طرح ان کا جسم دوزخ کی آگ میں جلے گا، ان کی جان بھی
اس خجالت اور شرمندگی کے اندر جلے گی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان فجار کا اور نالائقوں کا تذکرہ کیا۔ ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ اب یہ جتنی پوری داستان تھی نا وہ فساق اور فجار کی تھی، جن کی روحیں بھی زمین کے 7ویں حصے کے نیچے، 7ویں زمین کے نیچے، جن کے نامہ اعمال بھی وہاں نیچے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی بات آ رہی ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کی بات آ رہی ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے متففین کا تذکرہ کیا جو ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، اب ابرار کا ذکر کر رہے ہیں جو کمی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کلا کہہ کر یہ بتایا کہ یاد رکھو وہ جو سوچ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی وہ غلط ہے، ہوگی، اور جو مانتے ہیں ان کا انجام بھی الگ ہوگا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین۔ علیین کیا ہے بھائی؟ علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ لگتا ہے۔ سدرۃ المنتہا جانتے ہو؟ بیری کا درخت، سدرا ہے نا، سدرا بیری کو کہتے ہیں۔ فی سدر مخدود، جنت کے اندر ایسے بیر ہوں گے جس کا کانٹا نہیں ہوگا۔ اور بعض حدیث میں آیا کہ تقریباً مسلم شریف میں قلال حجر، قلال حجر ایک جگہ کا نام ہے۔ قلال کے معنی، قلال جبہ قلتن، قلہ کہتے ہیں مٹکے کو، مٹکے کو، کہ اتنے بڑے بڑے بیر ہوں گے جنت میں، اور پھر اس میں کانٹا بھی نہیں ہوگا، کانٹا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے یہاں پہ آپ بیریوں کو جب جاؤ اسٹروبیری کے لیے یا بلیک بیری کے لیے، وہاں کانٹے نہیں ہوتے ہیں۔ کہا جنت کے جو بیر ہوں گے وہ اتنے بڑے بھی ہوں گے اور کانٹے نہیں ہوں گے، فی سدر مخدود، ایسے بیر۔ تو جنت کے 7ویں آسمان سے وہ نیچے سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، تو جبریل نے کیا کہا کہ بس اب آگے جائیے آپ، یہاں سے اگر میں ایک بال بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم ہے، اگر یکسر موئی برتر پرم، ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا، فروغ تجلی بسوزت پرم، تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ میرے پروں کو جلا دے گی۔ تو وہ وہاں جو سدرۃ المنتہا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہا اس کا نیچا سیرا ہے علیین کا، اور اوپر کا سیرا کا، اوپر کا سیرا عرش مجید کے سیدھے پائے کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ عرش کے نیچے اور سدرۃ المنتہا کا یہ علیین کا مقام ہے، علیین کا۔ نیک لوگوں کی روحیں جب قبض کر لی جاتی ہے، آسمان کے اوپر ویلکمنگ ہوتے 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 پھر وہاں پہ اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ مقربین، انبیاء، اولیاء اس میں وہیں پر رہتے ہیں، اور عوام صلحاء کو ان کا نام لکھوا کر اعمال ناموں کو وہیں پہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسا جیسا درجہ ہوتا ہے ہاں اعمال کے اعتبار سے۔ کسی کو آسمان دنیا میں تو کسی کو ارض و سما، مطلب کہ درمیان، کسی کو چاہے زمزم میں، مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھے اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، اور وہاں سے اس کا کنیکشن قبر کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب آدمی جاتا ہے کہ السلام علیکم تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن ہم جواب سن نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ دوسری دنیا میں سے بول رہا ہے، ہم دوسری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار آیا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، کیونکہ روح کا کنیکشن باقی ہے۔ خیر، تو ابھی بہت دن باقی ہے، دھیرے دھیرے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم صحیح، علم نافع عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔